السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ملک بھر میں ہر بدلتے لمحے میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. سندھ میں کرونا وائرس کے مزید 5 کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد اب صوبے میں مجموعی جو تعداد ہے وہ 213 ہو گئی ہے. بلوچستان میں متاثرہ افراد کی تعداد 45 ہو گئی ہے. پنجاب میں 78، خیبر پختونخوا میں مجموعی کیسز کی تعداد 23 ہو گئی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں ہی اس مہلک مرض سے 2 افراد جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں. یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس سے مرنے والے پہلے مریض کو ڈیل کرنے میں محکمہ صحت اور انتظامیہ نے تمام علامات کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ غفلت کا مظاہرہ کیا. ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ملک میں کرونا وائرس سے جاں بحق ہونے والے مردان کی یونین کونسل منگا کے رہائشی مریض 50 سالہ سعادت خان نے اسپتال کے قرنطینہ میں رہنے سے انکار کیا اور پھر مریض کے اصرار پر اسے گھر ہی جانے دیا گیا. کرونا وائرس سے جاں بحق ہونے والے سعادت خان کے دوست کے مطابق سعودی عرب سے واپس آنے والے سعادت خان کو کسی ایئرپورٹ پر چیک نہیں کیا گیا تھا. سعادت خان کی ہلاکت کے بعد انتظامیہ اور محکمہ صحت کے پھر ہوش اڑ گئے. ظاہر ہے پھر سب ایکٹیو ہو گئے اور اب سعادت خان کی رہائشی یونین کونسل کو ہی قرنطینہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے. کرونا وائرس کے پیش نظر خیبر پختونخوا میں جو پولیو مہم ہے اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. دوسری طرف سندھ حکومت کی جانب سے سرکاری دفاتر 3 اپریل تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ پنجاب حکومت نے بھی سرکاری دفاتر میں عوام کے داخلے پر پابندی لگا دی اور صرف ضروری سٹاف کو ہی حاضر رہنے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہے. محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب نے سندھ جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی بند کر دیا ہے. پنجاب کے اندر انٹر سٹی ٹرانسپورٹ جو ہے یہ چلتی رہے گی، جبکہ بلوچستان حکومت نے پاک ایران سرحد کے قریب تفتان کے مقام پر مزید 1653 زائرین کو اپنے اپنے متعلقہ صوبوں کی جانب روانہ کر دیا ہے. 42 بسوں میں سوار زائرین کو پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر روانہ کیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ان افراد کو مکمل چیکنگ اور سکریننگ کے بعد روانہ کیا گیا ہے؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ تفتان میں اس جگہ پر جو کوارنٹین سینٹر بنایا گیا ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے. کوئی سہولت نہیں ہے وہاں پر. اگر ان لوگوں کو صحیح سکریننگ ان کی نہیں کی گئی، چیک نہیں کیا گیا، تو یقیناً یہ اقدام تباکن ثابت ہو سکتا ہے. خبریں آ رہی ہیں کہ ایران سے پاکستان پہنچنے والے سینکڑوں زائرین کو جن کو تفتان کے قرنطینہ کیمپس میں رکھا گیا ہے، وہاں انتظامات جو ہیں انتہائی ناقص ہیں، جہاں محدود جو ہے لمیٹڈ میڈیکل کیئر ہے، فلش کے بغیر وہاں پہ ٹوائلٹس ہیں جو یقیناً گندہ ماحول کو مزید اضافہ کر رہے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس مرکز میں مؤثر اقدامات کرے، کیونکہ پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ کا مرکز ہی یہ ہے. جبکہ آج ملک کی سیاسی قیادت کی جانب سے ہم نے دیکھا مثبت جو پیغامات سامنے آئے ہیں. بلاول بھٹو نے کورونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر وفاقی حکومت کے ساتھ چلنے کی پیشکش کی ہے. مریم نواز نے بھی قوم کے ساتھ مل کر اس جان لیوا وبا کے خلاف لڑنے کی بات کی ہے، اور اس جان لیوا وبا کے خلاف سول ملٹری قیادت سب ایک پیج پر ہیں. اور آج ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان، ڈاکٹر ظفر مرزا اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس بھی کی اور کورونا وائرس کے خلاف مل کر لڑنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا. یقیناً اگر پوری قوم اس وبا کے خلاف کھڑی ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کو جلد ہی شکست دیں گے. میں بات کروں گی، میرے ساتھ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے علی محمد خان صاحب ہیں میرے ساتھ. السلام علیکم. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا. علی صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا وقت ہے جب سب کو متحد ہو کر چلنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ میں نے ابھی بھی کہا، بڑا ایک پازیٹیو جیسچر دیا ہے اپوزیشن کی طرف سے. بلاول بھٹو نے کہا کہ اس صورتحال کا مل کر مقابلہ کرنا ہے. بھلے اس کے کہ وزیر اعظم نے جو اپنی تقریر کی اقدامات کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن یہ ٹائم تنقید کا نہیں ہے. ہم وزیر اعظم عمران خان ہی ہیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہی ہمیں لیڈ کریں گے. ظاہر ہے آپ لوگوں کے لیے بھی ایک اچھی موٹیویشن ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے اب کیسز بڑھ رہے ہیں چائنا میں، اب ہم سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اب اکا دکا جو ہے کیسز سامنے آ رہے ہیں. اس وقت ہم چائنا سے کس قسم کی مدد لے سکتے ہیں؟ وہ فائنینشلی تو ہماری مدد کر رہا ہے، لیکن جس طریقے سے جن اقدامات کے ذریعے اس نے اس وبا پر قابو پایا، باوجود اس کے کوئی ویکسین نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں ہے، کیسے ہم مدد لے سکتے ہیں؟ چائنا کیا مدد کر سکتا ہے اس میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ شازیہ صاحبہ. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکنالج کرنا چاہیے جو اپوزیشن کے لیڈران نے جناب وزیر اعظم صاحب اور حکومت کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں یہ بالغ نظری بہرحال ہے کہ پاکستان پہ جب کرائسس آتا ہے تو تمام جو لیڈرشپ ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اور عوام کے ساتھ وہ کھڑی ہوتی ہے.
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عوام کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بالکل جو ہے ہم اپنے جو ہمارا جو حوصلہ ہے اور جو ہمارے جو جس طرح کے ہمارے حالات ہیں اس میں ہم حوصلہ نہ ہاریں اور اپنے ارادوں کو ہم بلند رکھیں. پریشانی ضرور ہے, ایک تکلیف کی صورتحال بہرحال ہے, لیکن اس میں ہم نے اپنے پلاننگ کے ساتھ اس کو انشاءاللہ شکست دینی ہے. مرکزی حکومت تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ اس پہ مل کے کام کر رہی ہے اور اس بات سے بالکل انکار نہیں ہے کہ شروع میں شاید تیاری کا وہ لیول نہیں تھا, کیونکہ ایک ڈیولپنگ سچویشن تھی اور ہے, اور آہستہ آہستہ اسی طرح چائنا میں بھی ہوا. چائنا میں بھی فرام ڈے ون کوئی وہ 100% ریڈی نہیں تھے. جیسے جیسے اس کا ادراک ہوتا گیا اسی طرح سے جو لیول ہے ایفیشنسی کا وہ بڑھتا گیا. اس میں کچھ بدقسمتی سے واقعات بھی ہوئے ہیں, لیکن بہرحال جو اللہ کی طرف سے ہے اس کو تو نہیں ٹالا جا سکتا, لیکن اپنی محنت اور اپنی کارکردگی کو بہتر بہرحال وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی ایفیشنسی کو بڑھائیں. اس سلسلے میں سندھ میں بھی اقدامات لیے گئے ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کیے ہیں, ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پنجاب سے جناب عثمان بزدار صاحب اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں. جناب وزیر اعظم صاحب کا میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں انہوں نے پریس اس کا اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے اسپیچ کی ہے پوری قوم کے سامنے. لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو کیبنٹ میٹنگ میں ویری نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ میں اس کا نوٹس لیا گیا. اس کے لیے پلاننگ کی گئی, ایک سینٹرل ایک جو ہے ایک سچویشن روم بنایا گیا جو ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب ہیں, ایڈوائزر آن ہیلتھ ہیں جناب ڈاکٹر مرزا صاحب, وہ کنٹینیوسلی اس میں ان ٹچ رہے. اور اس کے بعد جو نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی ہوئی اور پھر کوآرڈینیشن کمیٹی بھی ہوئی جس میں ایڈوائزر صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور تمام وزرائے اعلیٰ اور تمام اسٹیک ہولڈرز اس میں ہیں. کوارنٹین سینٹرز بھی بنائے گئے, مزید بھی بنائے جا رہے ہیں, اور کوشش ہی کی جا رہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو امپورٹنٹ کام ہے وہ طریقہ کار ہم رائج کریں. اور اس طریقے سے ہم جہاں چائنا نے اس چیز کو ڈیفیٹ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے, ووہان جو سٹی جو بہت بڑا وہاں کرائسس تھا, اس پہ میں آج ایک بڑی زبردست ایک رپورٹ چائنا کی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہاں پہ شاید ایک بھی ڈیتھ نہیں ہوئی. وہاں پہ انہوں نے بہترین اپنے پروٹوکولز بنائے اور شروع میں ان کو اسی طرح کے مسائل رہے, لیکن انہوں نے ایک چیز کو ہیڈ آن لیا اور اس کے لیے پلاننگ کی. اور وہ جو وہاں سروائیورز ہیں, بلکہ وہ سارے ہی سروائیورز ہیں, اللہ نے ان پہ احسان کیا ہے, وہ قوم کھڑی ہوئی. وہاں ڈاکٹرز نے 18-20 گھنٹے جو ہے وہ ڈیوٹی دی. ہمارے بھی ڈاکٹرز پرفارم کریں, لیکن ہمیں ان سے دو چیزوں کا, یہاں ڈاکٹرز شکایت کر رہے ہیں, ٹیسٹ کر رہے ہیں, اسپیشلی ینگ ڈاکٹرز, کہ ہمیں وہ تو فیسیلیٹیٹ کیا ہی نہیں جا رہا. کیا ہم اپنی جان جو ہے وہ داؤ پر لگا دیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں ماسک نہیں دیے جا رہے, وہ جو کٹس ہوتی ہیں آپ کو سیف رکھنے کے لیے, آپ کے پیشنٹ کو آپ چیک کریں, ہمیں کچھ دیا ہی نہیں جا رہا, تو ہم آگے کیسے بڑھیں؟ یہاں تو ڈاکٹر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ڈاکٹرز نے ایک شکایت کی جو کہ ایک نیچرل ہے ان حالات میں, جب اس کے لیے کوئی بھی شروع میں تیار نہیں تھا کہ اس طرح کے حالات اچانک آئیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں کچھ جگہوں پہ بڑا نیگیٹو ایک پروپیگیٹ کیے گئے ڈاکٹرز کو. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ڈاکٹرز کوئی دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر سے کم ہیں صلاحیتوں میں. انہوں نے ڈیمانڈ کی وہ بالکل جینوئن ہے کہ اگر آپ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم 18 گھنٹے یا 16 گھنٹے یا 20 گھنٹے ڈیوٹی کریں, لیکن اگر ہمارے پاس اکوپمنٹ کی کمی ہے تو ہم کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے ہر انسان نے اپنے سب سے پہلے آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے, تبھی آپ کسی اور کی کریں گے. اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کم کیا جائے. YDA ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن, ینگ ڈاکٹرز جو ہیں اور پیرامیڈکس, ان کے بارے میں یہ بات ایک آئی کہ بھئی وہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے. ایسی میرے خیال میں کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے صرف ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں آپ کو اکوپمنٹس دیں تاکہ ہم اکوپمنٹ, کیونکہ اگر چائنا نے ڈیفیٹ کیا ہے اس چیز کو, یا ڈیفیٹ کہیں اس کو بہت حد تک اوور کم کیا ہے, تو انہوں نے پوری اکوپمنٹ دی ہے اپنے ڈاکٹرز کو ہر طرح کی. ظاہر ہے یہ ڈاکٹرز یہی پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور بڑی الارمنگ سچویشن علی محمد خان صاحب, کیا وفاق نے اس بات کی, مت بھولیے گا صرف ایک بات, جی وہ بات میری ذہن سے پہ نکل جائے گی, وہ یہ ہے آپ نے شروع میں اپنے سوالوں میں ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ڈالا جو میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ چائنا نے ہمیں ایڈ کی بھی بات کی ہے, انہوں نے سپورٹ کی, ماسکس کی, اکوپمنٹس کی, لیکن ابھی جو ہمارے صدر مملکت صاحب بھی تشریف لے گئے, کچھ ہمارے سینئر وزراء بھی ان کے ساتھ تھے. چائنا سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ ہمیں کوآرڈینیٹ کریں گے. ان کے جو پروٹوکولز جو انہوں نے یوز کیے, جو انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ اور جس طریقے سے انہوں نے اس چیز پہ اوور کم کیا, اپنے لوگوں میں انہوں نے ایک اویئرنیس پیدا کی, اور وہاں ہر بندہ جو ہے
یعنی کہ بجائے اس کے ہم کسی اور کی طرف دیکھیں، ہر بندہ جو ہے وہ ایک ایکٹیوسٹ کے طور پہ سامنے آیا اور ہر بندے نے اپنا ایک رول پلے کیا اس وائرس کے خلاف. تو ہمیں جو امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ کہ ہم ان کے پروٹوکولز کو بھی اپنائیں جو انہوں نے ووہان میں اور سٹیز میں اپنائیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے لوگوں میں اویئرنیس ہے، اویئرنیس کو ہم بڑھائیں، کیونکہ سب سے بہترین اس کے خلاف جو ہتھیار ہے، کیونکہ ابھی اس کا اینٹی ڈوٹ تو آیا نہیں ہے، اینٹی وائرس اس کا نہیں آیا، تو سب سے بہترین ہتھیار جو ہے احتیاطی ہے، سوشل ڈسٹینسنگ ہے. اور ان چیزوں اسی سے جڑا آپ سے میں ایک سوال کرتی ہوں کہ اب جو مزید 1653 زائرین کو بلوچستان حکومت نے جانے دیا اپنے اپنے صوبوں کی طرف، تفتان کی صورتحال تو ہم سب لوگوں کے سامنے ہے. 42 بسوں میں سوار ہو کر یہ لوگ گئے ہیں، پنجاب میں، کے پی میں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر. کیا وفاق نے جانچ پڑتال کی ہے کہ ان لوگوں کو باقاعدہ اسکریننگ چیکنگ کے بعد جانے دیا؟ آپ کو پتہ ہے میجر سورس تو تفتان ہی تھا، وہاں سے آنے والے زائرین تھے کہ وہ پھر جہاں جہاں جس صوبے میں گئے تو یہاں پہ بھی وائرس پھیلتا گیا. اب تو اس طرح مزید لوگ اس طریقے سے وہاں پر جا رہے ہیں، جہاں جہاں جائیں گے یہ کیسز کم ہونے کی بجائے تو علی صاحب یہ تو بہت بڑھیں گے. کیا وفاق کو اس بات کا ادراک ہے، علم ہے کہ کس طریقے سے آپ اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کو جانے دے رہے ہیں؟ وہاں تو انتظامات ہی نہیں ہیں. دیکھیے میرے خیال میں جو ابھی ایگزیکٹ اس کا مجھے ابھی نہیں پتا، کیونکہ آپ نے جو بات کی ہے کہ ان کو جانے دیا ہے تو وہ تو ہیلتھ کے جو ہمارے ایڈوائزر صاحب ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کیا ابھی انڈرسٹینڈنگ کی ہے. لیکن میری جو سمجھ ہے وہ یہی ہے کہ شاید اگر وہ وہاں پہ ابھی تافتان میں، کیونکہ کافی فار فلیجڈ ایریا ہے، وہاں پہ فیسلٹیز بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، تافتان از ویری فار فلنگ پلیس، تو شاید ان کا ایک ارینجمنٹ یہ ہو کہ ہر صوبہ پھر اپنے کوارنٹائنز میں اور ہر صوبہ ان کو دیکھے، کیونکہ ہر جو بھی پیسنجر آیا ہے نہ ہر ایک کیریئر ہے اور نہ ہر ایک سیف ہے. وہ دیکھنا ہوگا کہ کون ان میں خدا نخواستہ کیریئر ہے تاکہ پھر ان کو کوارنٹائن کیا جائے. تو اس میں صوبے اپنا کردار ادا کریں گے. لیکن اس وقت میں ایگزیکٹ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ان کو بھیجا جا رہا ہے تو ان کے لیے اس وقت کیا ہے، کیا ہر صوبہ جا کے اس کے لیے کوارنٹائن میں بھیجے گا یا وہاں پہ ان کی کوئی چیکنگ ہوئی ہے. کیونکہ آپ کا سوال بڑا جنون ہے کہ اگر ان کی وہاں پہ چیکنگ نہیں ہوئی اور وہ صوبوں میں بھیج دیے گئے ہر صوبے میں، تو پھر کیا ہر صوبے کے پاس اس کی اتنی انفارمیشن ہوگی کہ ہر ایک پیشنٹ کو ٹریک ڈاؤن کر کے، کیونکہ ہر پیشنٹ کو پھر ٹریک ڈاؤن کر کے اس کو پھر ٹیسٹ کرنا شاید زیادہ مشکل ہوگا، بجائے اس کے سارے اگر ایک جگہ ہیں اور وہاں ان کو یا تو کسی ایک ذمہ دار انتظامیہ ذمہ دار لوگوں کی نگرانی میں ان کے اوپر صوبوں میں بھیجا جائے، وہاں ان کو ٹیسٹ کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ جائیں. میں سمجھتا اہم ہے اس پہ بغیر پراپر انفارمیشن کے میں بات کروں گا تو وہ مناسب نہیں ہے. میرے خیال میں کوئی ارینجمنٹ بلوچستان حکومت نے لازماً باقی صوبوں کے ساتھ کی ہوگی. We should get the right information before giving a statement on this. بالکل صحیح. اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جس پر وفاق کو سوچنا بھی چاہیے، کوئی اسٹریٹجی بھی بنانی چاہیے. نمبر ایک کہ ایک طرف جہاں لوگوں میں کورونا کا خوف ہے، وہیں پر لوگوں کو نا ایک دفعہ پھر مہنگائی کے خوف میں مبتلا کر دیا گیا. ایسے موقع میں جب لوگوں کو ظاہر ہے کہ پتہ ہے کہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں، چیزیں پوری دنیا میں گھروں میں جو ہے نا لوگ راشن سٹاک کر رہے ہیں، تو یہاں پر منافع خور ہیں، ذخیرہ اندوز ہیں، وہ لوگوں کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، بڑی مہنگی چیزیں دے رہے ہیں. پھر آٹا چینی دالیں سب کچھ مہنگا ہو گیا. ایک تو وفاق کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایسا کہاں کہاں کس جگہ پر کون کون کر رہا ہے، کون اس کے پیچھے ملوث ہے. نمبر دو، پھر ایک اور مسئلہ کہ جو ڈیلی ویجز ملازمین کا ہے، جو ادارے بند ہو گئے ہیں، جس نے روز کی دہاڑی کرنی ہے، کمانا ہے، گھر لے کے آنا ہے، اس کے گھر کا کھانا پکنا ہے، سارے جو بھی معمولات زندگی ہیں وہ چلنے ہیں. اس کے لیے کیا وفاق نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے، کوئی الگ سے اماؤنٹ رکھی ہے کہ ان کو ہم نے کیسے اکوموڈیٹ کرنا ہے، یا لوگوں کو گھروں میں راشن ڈال کے دینا ہے، یا کیش کی صورت میں پیسے کیسے اکوموڈیٹ کریں گے ایسے لوگوں کو جو بیچارے روزانہ کی بنیاد پر کما کے گھر میں لاتے ہیں اور آج کل گھر بیٹھ گئے ہیں وہ لوگ؟ بڑا امپورٹنٹ یہ سوال ہے. اس پہ ایک تو پالیسی جو ڈیسیجن ہے یا پالیسی ڈائریکشن فی الحال جو مرکزی حکومت کی ہے، وزیر اعظم صاحب فرام ڈے ون یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک کچھ ڈیولپڈ کنٹریز کی طرح تو نہیں ہے، کیونکہ ہم مکمل لاک ڈاؤن افورڈ نہیں کر سکتے. اور اس وجہ سے عمران خان صاحب نے یہ بات کی اور اسپیچ میں بھی انہوں نے جو قوم سے کی ہے پرسوں، تو اس میں انہوں نے اسی بات کا اظہار کیا کہ ہماری اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، جس معاشی کرنچ سے ہم گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں، جس طرح کے ہمیں چیلنجز ہیں، کیا ہم اس میں پراپر فل لاک ڈاؤن جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ جہاں لوگوں کا بالکل روزگار رک جائے اور لوگوں کا کام رک جائے. تو یہ بڑا ایک جنرل ایشو ہے. اس میں ایگزیکٹ اماؤنٹ اس کے لیے مختص کرنا اور پھر وہ ہر کسی کا انتظام کرنا شاید اس وقت مجھے
تھوڑا زیادہ فار فلیج لگ رہا ہے، کیونکہ اتنے شاید مالی وسائل مرکزی حکومت کے نہ ہوں کہ سب لوگوں کو گھر پہ وہ ایک راشن دیں یا کچھ کریں. اس میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے کیا جائے گا، اور یہ چیز ڈسکس بھی ہوئی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو اس ہفتے کے شروع میں ایک میٹنگ ہوئی تھی وزیر اعظم صاحب کے زیر نگرانی، جس میں تمام وزرائے اعلیٰ نے بھی شرکت کی تھی اور سروسز چیف بھی تھے لاسٹ ویک. تو اس میں یہ ایشوز بھی ڈسکس ہوئے. لیکن یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت سب لوگوں کو اس طرح سے گھر پہ راشن دینا کافی زیادہ مشکل ہوگا. لیکن اس پہ سوچا ضرور جا رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی شہر یا کسی علاقے کو مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے، خدا نخواستہ، جس کی ابھی کوئی پلاننگ نہیں ہے، مرکزی حکومت کا ایسا کوئی پلان نہیں ہے، اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی جو روزمرہ کی معمولات کے جو بازار ہیں، جو کھانے پینے کے ہیں، وہ بند کم از کم نہ ہو، تاکہ لوگوں کو یہ مشکلات ایٹ لیسٹ نہ ہو. لیکن آپ کا سوال بڑا جینوئن ہے کہ جب بہت سے مارکیٹس، بہت سے ادارے جو ہیں وہ اگر بند ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں، تو وہ جو ڈیلی ویجرز ہیں وہ تو بیچارے دن کے 600-700 روپے کی، 500 روپے کی دیہڑی دار ہیں، مزدور ہیں. تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پہ سوچا جائے گا، سوچا جا بھی رہا ہے. لیکن اٹس اے بگ چیلنج، اٹس اے بگ چیلنج، اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. صحیح. بہت بہت شکریہ. وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب میرے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جنرل ریٹائرڈ سینیٹر عبدالقیوم صاحب نے. السلام علیکم. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. جنرل صاحب، باوجود اس کے کہ حکومت نے شروع میں لیٹ اقدامات اٹھائے، بہت سی غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن اس کے بعد آج جو اپوزیشن کی طرف سے ایک جسچر دیا گیا ہے، بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ ہم وزیر اعظم بھی ہمیں لیڈ کریں گے، وہی ہمارے پرائم منسٹر ہیں، آپ اقدامات کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اپوزیشن نے اتنا اچھا جب جسچر دے دیا ہے تو اپوزیشن حکومت کے ساتھ مل کے کس طرح کے اقدامات کر سکتی ہے لوگوں کو ریلیف دینے میں، لوگوں کو اویئرنیس دینے میں؟ اپوزیشن کیسے اپنا حصہ ڈال سکتی ہے، پازیٹیو رول کیسے پلے کر سکتی ہے اس میں، بجائے کہ اب اس میں تنقید ہو اور صرف الزام تراشی ہو؟ دیکھیں شازیہ، ایک تو یہ جو سچویشن ہے نا، یہ ایک انٹرنیشنل ایمرجنسی ہے، دیٹ از وائی اس کو پینڈیمک کہہ رہے ہیں. اور اس کے اندر پاکستان بھی چونکہ دنیا کے گلوب پہ ہے اور پاکستان بھی اس سے متاثر ہوا ہے اور بڑے سیریس چیلنجز ہیں. ابھی یہ چونکہ ایک آفت ہے، یہ ایک ایسی ایمرجنسی ہے جس میں پوری قوم کو یونائٹ ہو کے کھڑا ہونا ہے. یہ صرف ایک حکومت اپنے طور پہ نہیں کر سکتی، اس کو پورا تعاون چاہیے. تو دیٹ از وائی جو کچھ بلاول صاحب نے کہا یا جو کچھ ہماری پارٹی کی سوچ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہماری جو ٹاپ پریارٹی ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کی جانیں بچائی جائیں. اس کے لیے ڈائگنوسس کا نظام ٹھیک ہو، اس کے لیے آپ ان کو ٹریٹمنٹ اپنے طور پہ ٹھیک کریں. دوسری ہے اکانومی کی سچویشن، تاکہ صحت اگر ٹھیک ہو جائے تو بھوک سے نہ مرنے شروع ہو جائیں. دین فوڈ جو سیکیورٹی ہے اس کا آپ نے بھی بڑا رائٹلی ہائی لائٹ کیا کہ اس کا ہو، اور اسپیشلی جو آپ نے ڈیلی ویجز والوں کی بات کی جو صبح بیلچہ لے کے جاتے ہیں اور دن کو محنت کر کے شام کو آتے ہیں، تو اگر ان کی تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرے اور وہ کرے. اس میں پاکستان مسلم لیگ نون لائک آل ادر پارٹیز لائک انٹائر نیشن حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. اور جو جن علاقوں کے اندر ہمارے ایم این ایز ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، سینیٹرز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کی اپنی فالوئنگ ہے، جہاں ہمارا ووٹ بینک ہے، وہاں لوگوں کو یہ تلقین کرنی ضروری ہے کہ آپ حکومت کے جو پلانز ہیں ان سے آپ تعاون کریں اور اس طرح ہم اس چیز کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ پوری قوم متحد ہو کے اس سے فائٹ کرے گی، چونکہ یہ ایک بڑی سیریس تھریٹ نہ صرف ہماری لائفز کو ہے بلکہ ہماری قومی سلامتی کو بھی ہے. چونکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اٹلی اور گریس میں نہ صرف یہ کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ 3000 سے زیادہ ہو گئے ہیں، بلکہ ان کی جو فائنانشل ایک ڈبیکل ہے وہ بھی ان سائٹ ہے کہ وہ کیا کریں گے. اور دیٹ از وائی پوری دنیا کے اندر یہ ہے. تو آپ اس کو ٹریک ٹھیک کریں. حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ صرف کاسمیٹکس پہ نہ جائے،
وہ ریئلسٹکلی جو تعاون چاہیے وہ بھی لے، لیکن لوگوں کو گراس روٹ لیول پہ پہنچ کے منسٹرز بھی یہاں نہ بیٹھے اسلام آباد میں، یہ اب سب تجاویز ایک قوم پر اکٹھے ہو کے اپوزیشن کو، حکومت کو دینی چاہیے، نہ بجائے اس کے کہ صرف ٹی وی چینلز پر آ کر اپوزیشن کے جو رہنما ہیں، لوگ ہیں، وہ پروگرامز کے تھرو صرف حکومت سے بات کریں، اب مل کر بیٹھ کر آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ ایک لائحہ عمل طے ہونا چاہیے، پارلیمنٹ میں اس پر بات ہونی چاہیے، سینٹ میں اس پر بات ہونی چاہیے؟ دیکھیں آپ کو شازیہ یاد ہوگا جب یہ دہشت گردی کے حملے ہونے شروع ہوئے اور جی ایچ کیو پہ بھی حملہ ہوا اور پریزیڈنٹ آف دی کنٹری پرویز مشرف کے ایک ایک روٹ پہ 2 حملے ہو رہے تھے اور 23 مارچ کی پریڈ نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ مرگلہ ہل سے دہشت گرد آگے ہیں اور موٹر وے کو بھی ڈومینیٹ کر رہے ہیں، تو اس وقت ایک اے پی سی بلائی تھی نواز شریف صاحب نے اور سب کو اکٹھا، اس میں عمران خان صاحب بھی آئے تھے اور ساروں نے بیٹھ کے ایک پلان بنایا اور آگے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ضرور ہو، لیکن ایک آل پارٹی کانفرنس بھی ایک ہونی چاہیے اس کے اوپر، اور اس میں ٹوٹل تجاویز آئیں اور ان تجاویز کے اوپر اگر کوئی قوانین بننے ہیں، کچھ بھی ہونا ہے، اور وہ یہ انیشیٹو حکومت نے لینا ہے نا، اپوزیشن تو ان کو آفر ہی کر سکتی ہے، لیکن حکومت کو اپنے رویے میں تھوڑی چینج لانی پڑے گی۔ پہلے تو وہ ہاتھ بھی نہیں ملا رہے تھے، آج کل تو دیکھیں ہاتھ ملانا ویسے ہی بند ہو گیا ہے، اب ویسے پہلے تو جان بوجھ کر نہیں ملاتے تھے، اب تو ویسے حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں۔ چلیں خیر، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا اس آفت سے جو ہے نا وہ محفوظ رکھے۔ ایک بڑا جنرل صاحب ایک چیلنج ڈینگی کی صورت میں بھی آیا تھا یہاں پر پورے پاکستان میں، لیکن ہم نے دیکھا تھا اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت نے بڑے زبردست اقدامات کیے تھے، آج بھی سب لوگ جو ہے نا ان اقدامات کو یاد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اس وقت اس وبا پر قابو پایا گیا، ایک ٹیم ورک نظر آتا تھا، ایک ہوم ورک نظر آتا تھا شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے اس پر کام کیا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے چیلنجز ہیں، کس قسم کے چیلنجز ہیں جس سے اس وقت نمٹنا ہے حکومت کو؟ دیکھیں جب شازیہ اس طرح کی ایک آفت آتی ہے یا بہت بڑا چیلنج آتا ہے نا، تو اس وقت 2 طرح کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مینیجرز جو مینیج کرتے ہیں ہر چیز کو اور بڑی میٹیکولسلی ان کو اسیسمنٹ ہوتی ہے، فیزیبلٹی سٹڈیز بنتی ہیں، ٹارگٹ اورینٹڈ فوکسڈ وہ مینیج کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ امپارٹنٹ ہے لیڈرشپ۔ تو میں نے اگلے دن بھی ٹی وی پہ کہا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مینجمنٹ از پروز، لیڈرشپ از پوئٹری۔ لیڈرشپ جو ہے وہ لوگوں کے حوصلے بھی بڑھاتی ہے اور ان کو ریلی کرتی ہے اکٹھا کر کے، اور اس کو آگے چلنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو شہباز شریف صاحب نے اس وقت قدم اٹھائے تھے اپنے طور پہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کو بھی اگر مدد کو چاہیے تو ہم دیں گے، اور دوسرے صوبوں کو بھی جو مدد چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ آئی ایم شور کہ آپ اپنے مینیجرز کو ٹھیک کریں، اور اپنے جو صوبائی سطح کے اوپر جو لیڈرز ہیں ان کے اندر یہ ویژن ہونا چاہیے کہ کہاں کس چیز کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، اور اس وبا کی آگے فور کاسٹ کریں۔ یعنی میں کل پرسوں برطانیہ کے کچھ صحافی سے بات کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ ہماری تقریباً 6 سے 7 کروڑ آبادی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ 60 سے 70 لاکھ افیکٹ ہوں گے، اور انہوں نے ڈیٹیل انسٹرکشنز نکالی ہیں، لوگوں کو گھروں میں بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ 5000 وینٹیلیٹر ہیں، ہمیں اور وینٹیلیٹر چاہیے۔ تو وہ پوری ایفرٹ کے ساتھ پوری گورنمنٹ کی مشینری اس پہ کام کر رہی ہے۔ اسی طرح اس کو صرف پیپر ورک کرنا انف نہیں ہے، آن گراؤنڈ ڈیلیور کرنا ہوگا۔ مختلف لوگ مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں، ایئرپورٹس ہیں، سی پورٹس ہیں، بارڈرز ہیں، شہروں کا ہے۔ دیکھیں آج میں بی بی سی سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے لگے ہیں چین کو، آج 14واں دن ہے، اور آج یہ پہلا دن ہے کہ کوئی نیا کیس رجسٹر نہیں ہوا، اور انہوں نے جو لاسٹ ہاسپٹل بنایا تھا اس کو بھی ڈسمنٹل کر دیا ہے، اور ان کا جو لیڈر ہے جو وہ آپ کو دیکھا کہ جہاں ووہان میں ایپی سینٹر تھا ٹربل کا، وہاں وہ پہنچ کے اس نے دنیا کو بتایا کہ ہم اس کو کنٹرول، یہ لیڈرشپ ہے۔ مینیجر ان کے نیچے ہیں، ڈاکٹر جنہوں نے اپنی جانیں بھی دی ہیں۔ تو آئی تھنک ان کو مل کے پوری قوم کا تعاون حکومت کے ساتھ ہے، پرائم منسٹر کے ہم پیچھے ہیں، بیکاز یہ ملک کا مسئلہ ہے، اور یہی مسلم لیگ نون کی بھی پالیسی۔ بہت بہت شکریہ ریٹائرڈ سینیٹر عبدالقیوم صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
ناظرین، کورونا وائرس کے خلاف ایک امید کی کرن جاگی ہے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے، گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ چین سے خبریں آ رہی ہیں کہ شہر ووہان، جو کہ کورونا کی وبا کا مرکز تھا، جہاں سے یہ ساری وبا پھیلی تھی، آج اس صوبے میں کورونا کا کوئی بھی نیا کیس، نیا مریض سامنے نہیں آیا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے شہر ووہان جنوری سے لاک ڈاؤن تھا، جہاں کسی کو داخلے کی یا نکلنے کی اجازت نہیں تھی اور صرف خصوصی اجازت نامے کے ذریعے ہی لوگ باہر نکل سکتے تھے۔ وہاں گزشتہ روز کورونا کے 34 مریض سامنے آئے، جبکہ آج کوئی بھی نیا مریض سامنے نہیں آیا، جو کہ بڑی ایک اچھا پازیٹیو بات ہے۔ اور اس صورتحال پر چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کے سینئر انسپیکٹر کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے آج اتنے دنوں کی سخت کوشش کے بعد طلوع آفتاب کو دیکھا ہے۔ یقیناً چین سے آنے والی یہ خبر حوصلہ افزا ہے، کیونکہ نہ تو ابھی تک اس وائرس کی کوئی دوا دریافت ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی باقاعدہ علاج ہے، کوئی ویکسین ہے۔ ایسی صورتحال میں چین کا کورونا فری ہونا، کیسز کا بالکل کم ہو جانا دنیا کے دیگر ممالک اور اقوام کے لیے ایک حوصلہ افزا پازیٹیو خبر ہے، اور دیگر ممالک کو بھی کورونا سے نمٹنے کے لیے یقیناً چینی ماڈل پر ہی جو ہے وہ عمل درآمد کرنا ہوگا اور ایسے ہی اقدامات اٹھانے ہوں گے جیسے کہ چین نے اٹھائے۔ جبکہ دنیا کے دیگر ممالک اس وائرس کی تشخیص کے لیے ٹیسٹنگ کٹس بنانے کے تجربات کر رہے ہیں اور کم دورانیے میں جلد اور درست تشخیص کے لیے کٹس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف عالمی ادارہ صحت کے ترجمان نے عوام الناس کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جو لوگ نوول کورونا وائرس سے متاثر ہیں انہیں چاہیے کہ درد کی صورت میں آئبوپروفین کی جگہ پیراسیٹامول استعمال کریں۔ عالمی ادارہ صحت نے عام لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ کورونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہیں اور ساتھ میں انہیں جسمانی درد کی شکایت بھی ہے تو بہتر ہے کہ وہ صرف پیراسیٹامول پر گزارا کریں اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے پر ہی آئبوپروفین کا استعمال کریں۔ یہ ادویات آئبوپروفین پاکستان میں بروفین اور ایرینیک کے نام سے دستیاب ہے۔ عوام کو اب مزید کیا احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے، کیا اقدامات کرنے چاہیے اپنے تئیں، اس پر میں بات کروں گی۔ مجھے جوائن کیا ہے وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، جو بات میں پہلے ابھی کر رہی تھی، ایک ایسا وائرس جس کی کوئی ابھی ویکسین نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے، اور اس کے باوجود چین جہاں 1 ارب سے زائد کی آبادی ہے، 80,000 اس بیماری سے متاثر ہوئے، 70,000 ٹھیک ہوئے، 3,000 ہلاک ہوئے، 7,000 ابھی تک زیر علاج ہیں، اور اب اکا دکا جو ہے نا کیس آ رہے ہیں۔ آج ووہان شہر میں کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ چین نے ویکسین نہ ہونے کے باوجود اتنا زیادہ کنٹرول کر لیا ہے، جو کہ بہت اچھی خبر ہے۔ آخر چین نے ایسے کیا اقدامات اٹھائے جو دوسرے ممالک کو اٹھانے کی ضرورت ہے بغیر دواؤں اور ویکسین کے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیسے اس وبا پر چین نے قابو پایا اور ہمیں بھی وہ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں شازیہ، ان کی رسپانس جو تھی ہر اینگل سے اگر وہ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو اگر ہمیں 10 میں سے 10 مارکس دینے پڑیں گے، بیکاز انہوں نے بہت کوئکلی رسپونڈ کیا۔ 11 دسمبر کو ان کے یہ پہلا کیس مسٹر لی کا ووہان میں ایک فوڈ مارکیٹ کے قریب ڈیٹیکٹ ہوا، کیونکہ یہ اس وقت اینیمل سے ہیومن میں انٹر ہوئی تھی، اسپیشیز سوئچ ہوئی تھی، پروبیبلی بیٹ سے یا اس سے سنیک سے، تو انہوں نے اسی وقت اپنے تمام اینیملز کو سیکریفائز کر دیا اور ان کی ایکسپورٹ بھی روک دی اور ان کے فارمز بھی بند کر دیے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک نیشنل کوآرڈینیٹڈ رسپانس دی جس کے نتیجے میں 68 فلورز کا 2,900 بیڈ کا انہوں نے ہاسپٹلز ود ان 2 ویکس پورا پریپیئر کر کے کمیشن کر دیا۔ انہوں نے اپنی مین ہیلتھ کیئر کو رسک نہیں کیا، انہوں نے ایک پیرلل سسٹم اس کے لیے ڈیولپ کیا۔ اب میں یہ کہوں گا شازیہ کہ ہم اوبویسلی یہ ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے۔ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے اور ہماری اکانومی آلریڈی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ تو نہیں کر سکتے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ چائنا کی جو رسپانس، آئی گیو دیم فل نمبر مارکس ٹو چائنا گورنمنٹ، مگر اس میں ایک اور فیکٹر آپ یاد رکھیں، اس کو ہم کہتے ہیں ہرڈ امیونٹی، کہ جب بھی کوئی وائرل انفیکشن آتا ہے وہ شہر میں، اور یہ ہمارے ساتھ ڈینگی میں ہوا تھا لاہور میں 2007 میں، اور تو اس کے بعد یو آر امیون، آپ کو شارٹ ٹرم امیونٹی مل جاتی ہے، آپ اینٹی باڈیز، آپ آٹو ویکسینیشن ایک طرح ہو جاتی ہے ایکسپوئر کے بعد۔ اب اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اتنے لوگ افیکٹ ہوئے، اس سے کہیں زیادہ چائنا میں ہوئے تھے، صرف اتنے لوگوں کا پتہ چلا تھا۔ جہاں پہ پبلک ہیلتھ کا ایک کیس رپورٹ ہوتا ہے، 7 ایسے ہوتے ہیں جو ان رپورٹڈ چلے جاتے ہیں، ایون ان دی بیسٹ سسٹمز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپوئر اس سے زیادہ تھا، کیونکہ دیکھیں ابھی ہمیں ریسنٹلی سمجھ لگی ہے کہ کرونا میں بخار ضروری نہیں ہے،
اور 40% مریضوں کو بخار ہوتا ہی نہیں ہے, وہ اے سمپٹومیٹک رہتے ہیں, حالانکہ وہ کیری کر رہے ہوتے ہیں اور انفیکٹ کرتے جاتے ہیں. کرونا وائرس کوئی ڈینجرس نہیں ہے بیکاز اس کی موٹیلٹی بہت کم ہے, 97% پیپل ریکور وداؤٹ اینی پرابلم, لیکن اس کی انفیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے, پوٹینشیل ٹو انفیکٹ ادرس بہت ہے. تو اگر جیسے خدا نہ خواستہ لاہور جیسے شہر میں یہ ہوتا ہے, اور تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کرونا وائرس اور عام نزلہ زکام میں بہت فرق ہے. نزلہ زکام بخار کرونا وائرس نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور اس وجہ سے کل کا جو, کیونکہ ہماری یونیورسٹی کے انڈر ہی آتی ہیں یہ سارے ہاسپٹل, جناح ہاسپٹل ایک ہمارا ذیلی ادارہ ہے, افیلیٹڈ ادارہ ہے, ادھر سے میں نے فگرز لیے تو ادھر کل 9000 مریض گئے اس وہم سے کہ وہاں پہ ان کو کرونا ہو گیا اور ان کو کوئی ڈاکٹر دیکھے اور ٹیسٹ کرائے, اور ان کے ساتھ تقریباً 20,000 اٹینڈنٹ گئے, تو یہ بن گئے تقریباً 29,000 لوگ. تو ایک جھمگٹا ہو گیا, ایک کراؤڈ ہو گیا, جو کہ اپنے لیے بھی رسک انہوں نے کریٹ کیا اور ان کے لیے. اسی لیے ہم نے کل ہی ٹیلی میڈیسن کا پورٹل لانچ کیا ہے کہ مریضوں میں ظاہر ایک تشویش ہے بہت زیادہ, میرا خیال ہے یہ اتنی زیادہ پینک ہے اس وقت کہ میرا خیال ہے لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ دیکھیں کہ لوگ ہسپتالوں میں جا کر علاج کروانے سے آ رہے ہیں. کل ہی 2 کیسز لاہور میں رپورٹ ہوئے ہیں, خاتون برطانیہ سے آئی, ایئرپورٹ پہ پتہ چلا کہ اس میں کرونا کی علامات ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ گھر چلی گئیں. پھر محکمہ صحت نے, پولیس نے پتہ وتہ کیا, ایڈریس وغیرہ, اور ان کے گھر پہنچ گئے, اور اس زبردستی جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں لے کر گئے. آخر لوگ کیوں گھبرا رہے ہیں ہاسپٹلز میں جانے سے؟ کیا یہ خدشات ہیں کہ شاید ہاسپٹلز میں ارینجمنٹ اچھے نہیں ہیں, ایک معیار نہیں ہے وہاں پر علاج کرنے کا, یا ہمارے پاس پراپر وہ انتظامات ہی نہیں ہے کہ کرونا سے لڑ سکیں یا علاج کر سکیں؟ لوگوں میں یہ اویئرنیس کب آئے گی؟ اس میں کس کا قصور ہے, انتظامات نہ ہونے کا یا لوگوں کی اپنی اویئرنیس کا؟ دیکھیں, ایک تو میرا خیال ہے ہماری رسپانس ابھی بھی بہت بسمل ہے انفارچونیٹلی, اور لیٹ ہے بہت. ہمیں 11 دسمبر کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے, اور اٹ واز ویری مچ آن کارڈز, یہ پریڈکٹڈ تھا. تو ہم نے کوئی کوارنٹائن فیسلٹیز اگر پچھلے 3 مہینوں میں بنائی ہوتی اور اچھی کوالٹی کی بنائی ہوتی اور اس طرح کی, تو کون ایسے کوارنٹائن میں جانا چاہتے ہیں جو آپ کی فوٹیج دیکھ کے کون جانا چاہے گا؟ میں بھی نہیں جانا چاہوں گا. تو وی ول رن اوے. اچھا, پھر ہاسپٹلز میں یہ میں بتاؤں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ وبائی صورتحال کرتی ہے تو مین لائن ہاسپٹلز میں یہ جانا نہیں چاہیے, کیونکہ ابھی ہم نے ولنریبل گروپس بھی آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں. وہ ہیں جو ہاسپٹل میں داخل ہیں, تو ان کے لیے تو یہ بہت ہے, اور ایلڈرلی ہیں, اور اس کے بعد اسموکرز ہیں, اس کے بعد ڈائبیٹکس ہیں, ہائپرٹینسیوز ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں ایک پیرلل چھوٹا موٹا اب ہاسٹل خالی ہیں ان کو کنورٹ کر دینا چاہیے میک شفٹ, کیونکہ ظاہر ہے جو دوسرے پیشنٹس پہلے سے ایڈمٹڈ ہیں انہوں کو زیادہ خطرہ ہو جائے گا جس طریقے سے وائرس پھیل رہا ہے. ایبسلیٹلی, بالکل بالکل. اور اس کے لیے سیپریٹ انفراسٹرکچر ارجنٹلی ڈیولپ ہونا چاہیے پیرلل, اور اس کے لیے ایس او پیز ڈفرینٹ ہونے چاہیے. اور اس کے لیے ایک اور ہے کہ آپ کو اتنے زیادہ ہیلتھ کیئر کی کٹوں کی نہیں ضرورت, کٹیں بہت مہنگی ہیں اور ہم نہیں اتنی افورڈ کر سکیں گے. آپ آئیڈینٹیفائی کر دیں ڈاکٹرز کے, وہ کون سے ڈاکٹرز ہوں گے جو ان لوگوں کو ٹریٹ کریں گے, صرف ان کو کٹیں دیں, پورے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کو نہیں ضرورت یہ. اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب یہ بھی بالکل الگ سے وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے نا, جو آلریڈی وینٹیلیٹرز ہیں جو عام دوسرے پیشنٹس کے لیے, وہ کورونا کے پیشنٹ استعمال کر لیں گے تو بعد میں کوئی نہیں استعمال کرے گا, وہ قابل ہی نہیں رہیں گے. دیکھیں وہ بھی ضرورت ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, اس وقت بھی جو نارمل جو یوزول ہاسپٹل میں پیشنٹ ہیں, کسی ہاسپٹل میں کیپیسٹی نہیں ہے وینٹیلیٹر کی, خالی نہیں پڑا ہوا, دے آر آل آکوپائڈ. تو اس لیے اس کے لیے ایک سیپریٹ انفراسٹرکچر ہمیں تیار کرنا چاہیے, اور ہمیں سب سے زیادہ یہ کرنا چاہیے کہ سوشل ڈسٹینسنگ جس پہ ہم کام کرتے ہیں. اب دیکھیں امریکہ نے ایک بہت اچھا کام کیا, ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. دیکھیں ہماری جو ابھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم 1% سے کم ہیلتھ پہ لگاتے ہیں, ہم جو ہمارے ڈیفنس فورسز ہیں ان پہ 55% 56% بجٹ پاس. ہماری دنیا میں بہترین آرمی ہے, تقریباً بہترین نیوی ہے, ہم اس کا کیوں نہیں ایڈوانٹیج لیتے؟ نیوی کو ابھی اس وقت فائٹنگ تو نہیں ہو رہی, کوئی جنگ تو نہیں ہے, شپس نہیں چاہیے, ان کو ہاسپٹلز میں کنورٹ کر دیں, سمندر میں کھڑا کر دیں, کوارنٹائن بھی ہو جائے گی. امریکہ نے ایگزیکٹلی کل رات کو یہ کیا ہے, انہوں نے اپنی جو وار شپس ہیں ان کو ہاسپٹلز میں کنورٹ کر کے کیلیفورنیا کوسٹل ایریا پہ کھڑے کر دی ہیں. وہ اس میں ایک تو سیگریگیشن بہت اچھی ہو جائے گی, بیریئر نرسنگ ہو جائے گی, بیریئر. تو دیکھیں وی ہیو ٹو, دس از اے ویری نیو crisis and we have to have a out of the box response. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوارڈینیشن چاہیے, ضرورت ہے اس وقت.
جی مجھے یہ بتائیں نا شازیہ, ویئر از NDMA, ویئر از پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ویئر آر فیڈرل ہیلتھ, تو ان کو ساروں کو انڈر ون امبریلا آ کے بجائے پیرلل کام کرنے کے ہاریزنٹلی انٹیگریٹ کرنا چاہیے, اور ایک نیشنل رسپانس سینٹر بننا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں تمام اداروں کا, تاکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر, بیکاز دس از ناؤ وی ہیو گون ٹو لیٹ اینڈ وی آر آلریڈی ان دی فائر فائٹنگ موڈ. یہ انفارچونیٹلی مجھے بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ پریڈکٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے ہیوج پبلک ہیلتھ کرائسس. بہت شکریہ وائسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر جاوید اکرم میرے ساتھ. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, کورونا وائرس کی جان لیوا وبا سے دنیا بھر کے 180 سے زائد ممالک جو ہے یہ متاثر ہو چکے ہیں. عالمی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. تعلیمی ادارے بند ہیں, دفاتر بند ہیں, شاپنگ مال, سینما, ریسٹورنٹ سب کچھ بند ہو چکا ہے. عوام گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں. ترقی پذیر ممالک ایک طرف, ترقی یافتہ ممالک میں بھی لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے. کوئی بھی اس پر قابو نہیں پا سک رہا ہے ابھی تک. بطور مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یقیناً اللہ پاک کے عذاب کی شاید ایک شکل ہے, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے تاکہ یہ عذاب ٹل سکے. مساجد میں باجماعت نمازوں پر پابندی عائد ہو چکی ہے. بیت اللہ شریف میں طواف بند ہو چکا ہے. یقیناً یہ اللہ ہی کی ناراضگی ہے. اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے. بے شک غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. یہ وائرس کہاں جا کر رکے گا, عالمی معیشت کو مزید کتنا نقصان اور ہو سکتا ہے, ہوگا, پاکستان کو یہ وائرس کتنا متاثر کرے گا, ستارے اس بارے میں کیا کہتے ہیں, اس پر بات کریں گے. لیکن آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ ستاروں کا علم صرف انسانی اندازے ہیں. سائنسی طور پر جس پیشن گوئی کی آپ دلیل دے سکتے ہیں وہ ہے ستاروں کا علم, اور یہ 70 سے 75% صرف گائیڈ لائن ہوتی ہے. باقی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ الہام صرف پیغمبروں اور ولیوں کی صفات ہیں. اللہ کے نوازنے یا آزمانے کا طریقہ کیا ہوگا, اس کا معیار کیا ہوگا, اس کا علم صرف رب کی ذات کو ہی معلوم ہے. ستاروں کا علم ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمیں ماحولیاتی تبدیلی سے بارش اور طوفان کا معلوم ہو جاتا ہے, اور پھر ہم اس سے پہلے سے ہی حفاظتی تدابیر اختیار کر لیتے ہیں تاکہ نقصانات کم سے کم ہوں. اسی لیے اگر اس علم کی بات کی جائے تو اس میں بھی انسان صرف اندازوں سے انفارمیشن ہی دے سکتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج اس پر بھی ذرا بات کر لی جائے, اور میں نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے اسٹرالوجسٹ, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, سامیہ خان. السلام علیکم. بہت شکریہ سامیہ, آپ نے وقت نکالا. سامیہ, دیکھتے ہی دیکھتے اس وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. یہ وائرس نہیں دیکھ رہا کون سا ملک ترقی یافتہ ہے, کون سا ترقی پذیر ہے, کون امیر ہے, کون غریب ہے. سب ڈسکریمنیشن, بالکل سب کچھ ڈسکریمنیشن جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. وہی ایک میسج ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب انسان برابر ہیں, کوئی اوپر نہیں ہے, کوئی نیچے نہیں ہے, کوئی امیر نہیں ہے, کوئی غریب نہیں ہے. میں نے اپنی لائف میں کسی ایک وائرس سے اتنی خوف, اتنی تباہی میں نے ایٹ لیسٹ نہیں دیکھی اپنی لائف میں, نہیں دیکھی. یہ صورتحال کب تک ایسی رہے گی اور کہاں تک جائے گی یہ صورتحال؟ بات وہی غیب کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بالکل نہیں ہے. آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن میں کہہ دیا کہ الہام پیغمبروں کی صفات ہیں, یہ ایک کیلکولیشنز ہیں, انسانی اندازے, اور جس پیش گوئی کی دلیل دی جا سکے کہ یہ کیوں ہے وہ علم ہے. جیسے ابھی موسم کی آپ پیش گوئی لے کے نکلتے ہیں, طوفان نہیں روکا جا سکتا, چھتری لے کے, برساتی پہن کے, صرف آپ اپنی پروٹیکشن کر سکتے ہیں. تو یہ علم بھی ایک اسی طرح کی گائیڈ لائن ہے. اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے. ہم تو خود وکٹم ہیں ٹیررزم کے, ہم نے آئسولیشن کا درد بھگتا ہے جو کہ دنیا اب بھگت رہی ہے. شاید ان کو پاکستان کی وہ تکلیف کا اندازہ ہو کہ جب پاکستان اور جو کشمیریوں نے بھگتا ہے. تو یہ آپ کا جو ایک نقطہ شازیہ بڑا خطرناک ہے کہ اللہ سچ مچ ناراض نہ ہو گئے ہوں کہ ہم سے, لیکن اللہ پاک کی ایک صفت معاف کرنے کی بھی ہے. جب 2020 کی بگننگ ہو رہی تھی آپ کے پروگرام کے اندر میں نے پریڈکشنز کی, اور آپ یقین کریں میں کوئی مولوی تو نہیں ہوں لیکن مذہب دین ہے میرا, میں دین کے تحت پیدا ہوئی ہوں, تو میں کہتی تھی کہ اس سال
استغفراللہ اللہ اکبر کو ملا کے پڑھیں۔ یہ سال ناگہانی ریپڈ چینجز کا سال ہے، یہ سال آپ کو بہت سارے سرپرائزز دے گا۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ جب کہتے تھے کہ جی ہم تو ایک روشن پاکستان میں انٹر ہو رہے ہیں، یہ ہوگا، میں کہتی تھی اللہ کرے یہ لوگ سچ ہو جائیں۔ جو میرے دائیں بائیں خوش امیدی کی باتیں کر رہی ہیں، رب کرے میں جھوٹ بولوں، کہ رب کرے کہ میری پیش گوئیاں غلط ہو جائیں۔ اچھا ہوتا کیا تھا دیکھیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو مکمل علم نہیں دیا شازیہ، مجھے نظر آتا تھا جیسے وار زون کسی کیفیت ہے ملک میں۔ میں نے بولا ہے بہت جگہوں پہ کہ مجھے ایمرجنسی کے حالات نظر آتے ہیں بنتے ہوئے پہلے 6 ماہ، یہ میرے ہر پروگرام میں ہے، اور آپ کا پروگرام بھی اگر اٹھا کے دیکھا جائے میں ضرور یہ لائن ہوگی، کیونکہ میں نے کہا تھا آسمانی کونسل پہ وہی نقشہ بنا ہوئے جو سن 2000 میں تھا، جب وہ ہوتا ہے 9/11 کا واقعہ اور دنیا وار زون میں انٹر ہوتی ہے۔ آپ کے پروگرام میں یہ لائن میں نے بولی تھی۔ پھر 2009-10 والا جو ایک ڈکلائن آیا تھا دنیا میں، پھر وہی کیفیت تھی 11 سال کے بعد، پھر وہی ستاروں کی کیفیت تھی۔ استغفراللہ اللہ اکبر بنتا تھا ہمارا، اور شاید اللہ پاک کو دیکھیں ہمارے ان کے پاس بہت فرشتے ہیں ان کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے۔ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے اپنے انسان کے اندر عجز کی صفت آنا، لیکن کیونکہ شاید لیکن سب سے تکلیف دہ بات سامعہ مساجد کا بند ہونا، اس سے زیادہ تکلیف دہ تکلیف اس تصویر میں تھی جب وہ دیکھا کہ طواف نہیں ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں پرندوں نے کمی نہیں پوری ہونے دی، آپ سوچیں کہ انہوں نے کیا نظارہ پیش کیا۔ تو آپ کی جو بات ہے کہ واضح اشارے ہیں، تو ڈرتے ڈرتے میں کہتی تھی کہ، اور ابھی ٹرمپ نے بھی وہی الفاظ بول دیے امریکن پریزیڈنٹ نے کہ ہم کرونا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور میں جنگ ہی دیکھتی تھی کہ مجھے جنگ نظر آتی تھی۔ میں سمجھتی تھی ورلڈ وار شروع ہو جائے گی اور وہ جو ہے ہم آئسولیشن میں چلے جائیں گے، ہمارے ملک میں ایمرجنسی لگ جائے گی، کیونکہ دیکھیں اللہ نے مکمل علم نہیں دیا۔ مجھے ایٹمی جنگ نظر آتی تھی، وہ کرونا اس کا میرا خیال ہے اسی سپیڈ سے پھیلا ہے جس طرح کوئی ایٹمک وار چل سکتی ہے۔ جنوری میں کچھ کیسز سامنے آئے اور دیکھتے دیکھتے پوری دنیا میں، تو ابھی بھی آپ لوگ اللہ نے توبہ کے دروازے میرا خیال ہے بند نہیں ہوئے، اور آپ کے شو کے تھرو سنبھلے گی۔ میں بھی آپ کو وہی آگے بتانے جا رہی ہوں شازیہ۔ اول تو یہ پورا سال فل آف سرپرائزز سال ہے۔ میں اللہ نہ کرے میں ابھی بھی کہوں گی کہ اللہ میاں اس پیش گوئی کو، کیونکہ علم جو کہتا ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ علم ابھی 16 مارچ مجھے جب یہ پہلا کیس آیا جو ہے جب کرونا کا، تو مجھے ہمارے شو کے بڑے آپ لوگوں کی انڈسٹری کے بہت فیمس اینکر ہیں، مجھے ان کا فون آیا کی بنے گا۔ میں نے کہا جی یہ کیوس بڑھے گا، یہ بھی پاکستان میں کیوس بڑھے گا، ابھی تو پہلا کیس ہی رجسٹر ہوا تھا۔ تو میں نے کہا آپ لوگ، ان کے بچے باہر تھے، میں کہا پلیز اپنے بچے منگا لیں کیونکہ یہ کیس یہ بھی بڑھے گا۔ ابھی بھی 16 مارچ سے ستارے پھر فال کر گئے ہیں۔ اچھا اس کے بعد پھر 22 مارچ اور 31 مارچ کو 2 منحوس، جو ستارے منحوس نہیں کہنا چاہیے، اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیز ہے، وہ سخت ستارے ہیں، وہ پھر اکٹھے ہونے جا رہے ہیں ایک ہی گھر میں۔ اور یہ سفر ان کا یہ جوڑ وہاں پہ رہے گا 13 مئی تک، 13 مئی تک وہاں پہ ان کا ایک کٹ جوڑ رہے گا۔ لیکن ایک ستارہ، اور آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے ہو سکتا ہے ہم جولائی تک اس پر قابو پا لیں یا زیادہ سے زیادہ اگست۔ اب یہ دیکھیں مجھے نہیں پتا تھا یہ بات۔ اور کل ایک آپ کے پروگرام کے تھرو کہنا چاہوں گی کہ 20 مارچ کو اسٹرالوجی کا سال شروع ہو رہا ہے، اور یہ شروع ہوگا جو ہے صبح 8 بجے سے ٹائم شروع ہو جائے گا۔ دعاؤں کی ساتھ کا وقت ہے، نماز ظہر کے ساتھ استغفار پڑھیے ہر بندہ جتنا کر سکتا ہے، کیونکہ میں یہ ڈرانا نہیں چاہتی آپ لوگوں کو، لیکن لمحہ فکریہ واقعی ہے۔ اور یہ جو ہے کچھ ڈیٹ سے، جیسے 20 مارچ سے تھوڑی سی کچھ کمی آئے گی، لیکن ابھی 15 اپریل سے پھر تھوڑی سی کمی آئے گی۔ کچھ جو ناگہانی صورتحال جو قابو پا لی جائے گی دنیا میں، کچھ جو امن تھوڑا سا بنے گا وہ بنے گا 13 مئی سے۔ یہ سچویشن ہے، دنیا میں تو بڑا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا پرابلم بنے گا جو اکانومی فال جو ہے، اس پہ میں آتی ہوں۔ پاکستان میں یہ نقصان، میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں کہ پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ 15 اپریل سے تھوڑا سا ہمیں سانس لینے کی کنٹرول ہونا شروع ہو جائے۔ ہاں جی 15 اپریل سے جو ہے کہ یہاں سے، لیکن ابھی یہ والا ٹائم ڈینجرس ہے شازیہ۔ 16 مارچ سے 15 اپریل کا جو سفر ہے یہ ذرا ڈینجرس ہے۔ تو بھی کہہ رہی ہوں کہ کل اسٹرالوجی کا اتفاق ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ، اور مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ دیکھیں لوگوں کو زبردستی ڈاکٹرز پہ لے کے جانا پڑ رہا ہے، کہیں پہ پولیس پہنچ جاتی ہے، کے ذریعے لے کے جانا پڑ رہا ہے۔ وہ کون سا کیس ہے ہمارے جاننے والی، قریبی جاننے والوں کے ساتھ وہ واقعہ جو لندن سے آئی تھی،
بالکل. تو دیکھیں نا یہ لوگوں میں اویئرنیس پتہ نہیں کب آئے گی لوگوں میں. جس ملک میں تعلیم کا اویئرنیس نہیں, مجھے بتائیں کہ یہ تو ہمیں بڑی مشکل پڑے گی اچھا سمجھانے کی. پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو رہی ہے, کوئی ملک دوسرے ملک سے ٹریڈ نہیں کر رہا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ سب بند ہے. تو یہ نقصان کتنا دنیا اس کو اوور کم کر لے گی؟ شازیہ آپ بڑی خطرناک باتیں کر رہی ہیں, اور پہلی بار میں جب چونٹی کی پیش گوئیاں کر رہی تھی میں تب بھی یہی کہتی تھی کہ اللہ کرے میں غلط ہو جاؤں. ابھی آپ کے پروگرام میں بھی میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ کرے کہ اللہ ہی کو معجزہ کر دیں جس نے یہ ساری, اس کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا رب تعالیٰ کی ذات کے علاوہ. ہوگا کیا کہ یہ جو معیشت سنبھلنا شروع ہوگی یہ 2021 سے شروع ہوگی. یہ جو فال آئے گا یہ آپ سب کو اور ہم سب کو جیبوں سے قیمت اس کی بھرنی پڑے گی. اس وقت تو سمجھ لیں ہم سب برابر ایک ہی اس میں آ جائیں گے, اور یہ جا کے پھر 2021 سے سچویشن, کیونکہ ابھی تو آپ اس کو کنٹرول کریں گے نا. اب جیسے گھر میں آگ لگ گئی ہے, وہ آپ نے آگ پہ قابو پا لیا, اس کے بعد جو اس کا نقصان ہے وہ ٹائم شروع ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے تو وہ ٹائم اگلے 6 مہینے جو ہیں وہ آپ کو ہماری تو معیشت آگے ہی ابھی اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہے. پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا کہ دنیا جو ہے نا وہ قرضے جو ہے وہ اللہ کرے جی ان کی اپیل کو سن لے, کیونکہ جو ہے یہ مجھے تو پاسبلٹی یوں نظر نہیں آتی, کیونکہ پاکستان کا جو اگر کوئی پاکستان کا سروائیول اور پاکستان کی اسٹرینتھن اگر اکانومی میں آتی ہے 19 دسمبر 2020 سے وہ وقت شروع ہوگا. لیکن یہ والا جو ٹائم ہے نا یہ ہمیں مل کے کاٹنا پڑے گا. صورتحال کا سنبھلنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگست میں آپ کو پتہ ہے بڑی عید حج بہت امپورٹنٹ, تو یہ صورتحال سب سے زیادہ جاننا یہ ضروری ہے کہ تب تک یہ صورتحال ظاہر کنٹرول ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے لاکھوں مسلمان پوری دنیا سے آتے ہیں, اور اب تو 10 لوگ بھی ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. پھر ایک ایسا فریضہ جو مسلمانوں نے انجام دینا, لاکھوں افراد نے اکٹھا. الارمنگ کال ہے اگر ہمارے لیے میسج ہے, اگر ہم لوگ سمجھ جائیں کہ جو ہے واقعی جو آپ نے پہلی بات کی وہی اتنی خطرناک ہے کہ اس شو کا تو آئی تھنک ٹوٹل کنکلوژن ہی اسی بات پہ اینڈ ہو جاتا ہے کہ رب کو منانے کی کوشش کی جائے سب مل کے جو ہے. اور میرا خیال ہے دنیا یہ بات کیسے سمجھے کہ جو ہے کیونکہ حالات ستاروں کی روشنی میں آسمانی کونسل کا موڈ تو ابھی جو ہے وہ 15 اپریل سے کچھ ٹھنڈا پارا ہوتا ہے پاکستان میں. 15 اپریل میں دیکھوں تو 13 مئی سے اچھا وہاں سے جو ہے پاکستان میں اس کا مطلب اللہ کرے, ہم یہی دعا کرتے ہیں پاکستان سمیت پوری دنیا میں جو حالات ہیں وہ کنٹرول میں ہو جائیں. کہتے ہیں نا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, تو ہمیں دوسروں کے دکھ پہ جو دوسروں کے لیے بھی ہم دعا کریں, سب کا بھلا مانگیں. بالکل. اور جو معیشت ہے دنیا کی یہ سمجھے, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی ویجز کے ملازمین گھر بیٹھ گئے ہیں, جس نے دیہاڑی پہ کام کرنا ہے. یہ لگتا ہے شازیہ جی کہ جو کورونا سے نہیں مریں گے وہ فاقوں سے نہ مر جائیں. تو ہم یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری غلطیاں ہمارے گناہوں کو معاف کرے. میرا یہی میسج ہے کہ کل آپ کے پاس اللہ تعالیٰ ایک نیا سورج طلوع ہوگا, نیا اس کو بہت مانا جاتا ہے. ہم تو خیر اس دن کو ایسے یوں نہیں کہتے ہوتے, لیکن دعا مانگیے اور جو ہے اللہ توبہ کے دروازے بند نہیں کرتے. بالکل جو ہے یہ ایک ضرورت ہے, لمحہ فکریہ ضرور ہے یہ. بہت بہت شکریہ. اس کو سیریس لیجیے, اس کو ایزی مت لیجیے, اپنا پریکاشن تو ضرور کیجیے کم از کم. بالکل بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.